دلو رام ایک ہندو شاعر تھا۔ ان کا جھکاؤ شروع ہی سے اسلام کی طرف تھا۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا تو بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ اگرچہ وہ مسلمان نہ ہوئے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بے شمار اشعار کہے۔ دلو رام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں تھا بلکہ ہندو تھا۔ برصغیر میں انگریزوں کی حکومت تھی اور ہندوؤں نے شدت پسندی کو اپناتے ہوئے اس وقت شدی اور سنگٹن تحریکیں بھی چلائی ہوئی تھیں۔ اس وجہ سے وہ ہندو جو مسلمان ہو جاتے تھے خود کو ان کے فساد سے بچانے کے لیے مصلحتاً اپنا مسلمان ہونا ظاہر نہیں کیا کرتے تھے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ دلو رام کوسری ہندو ہونے کے باوجود نعت گوئی میں بہت ہی مشہور ہوئے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، شفقت، علم اور درگزر سے بہت ہی زیادہ متاثر وہ کلمی کوسری استعمال کیا کرتے تھے اور یہ چیزیں مسلمان اور ہندوؤں میں یکساں مقبول تھی۔ جب ان کے من میں عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیپ پوری آب و تاب سے چمکا تو انہوں نے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بہت ہی زیادہ خوبصورت اشعار کہے اور نعتیں کہنا شروع کر دی۔ تو ان کی اس بات پر ہندوؤں نے اعتراض کیا اور کہا کہ تم ہندو ہو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار کیوں کہتے ہو؟ تم کیسے ہندو ہو؟ تو کیونکہ ہم تو سختی سے ان کے خلاف ہیں۔ تو ہندوؤں نے سختی سے کہا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے، تم نے ہندوؤں کا نام شرمندہ کیا ہے۔ تو اس بات پر ان کو دلو رام کوسری نے جواب دیا کہ مجھے میرے پیار سے دور نہ کرو۔ انہوں نے اپنی محبت کی وضاحت میں ایک بہت ہی خوبصورت شعر کہا کہ شعر کچھ اس طرح ہے کہ کچھ عشق محمد میں نہیں شرط مسلمان ہے کوسری ہندو بھی طلبگار محمد، یعنی مسلمان ہونے کی وجہ سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی کوئی شرط نہیں ہے، اور کوسری ہندو ہو کر بھی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا طلبگار ہے۔ رام کوسری بہت بیمار ہو کر بستر مرگ پر پہنچ گئے۔ اخبارات اور رسائل کے ذریعے بھارت بھر میں ان کی خراب صحت کی خبریں پھیل گئیں۔ جب ان کی خراب صحت کی خبریں پھیلیں تو 28 دسمبر 1918 کی صبح بھی آ پہنچی کہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف اور بیمار میں تھے کہ ان سے محبت اور عقیدت رکھنے والے انہیں اٹھا کر بٹھایا کرتے تھے، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ بیمار تھا لیکن اس وقت وہ بھی ہندو ہی تھا۔ تو بہت زیادہ تعداد ان کے ارد گرد جمع تھی۔ سارے حاضرین بہت ہی زیادہ حیران تھے کہ وہ مسلسل دروازے کی طرف دیکھے جا رہے تھے جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے ہاتھ سے گھٹنوں پر وزن ڈال کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگے اور اپنے پاس موجود افراد سے کہا کہ انہیں اٹھایا جائے اور اپنے پاس موجود افراد سے کہا کہ انہیں اٹھا کر سہارا دے کر انہیں اٹھایا جائے۔ تو لہٰذا ان کے یہ کہنے پر ان کو اٹھایا گیا تو وہ کھڑے ہو گئے۔ لوگ حیران رہ گئے اور حیرت سے یہ ماجرا دیکھنے لگے کہ وہ شخص جو اٹھ بھی نہیں سکتا اور وہ شخص جو اٹھ ہی نہیں سکتا اتنا زیادہ بیمار ہے وہ کس طرح کھڑا ہو گیا۔ تو دلو رام آبدیدہ ہو گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ ساری عمر جس کی تعریف کی ہے وہ آ رہے ہیں۔ سیدنا فاطمہ علیہ السلام کے مبارک والد آ گئے ہیں، حالانکہ میں نے ان کے مذہب کو بھی قبول نہیں کیا۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے کمال ہیں جو میری تکلیف میں راحت کا سامان بن کر آئے ہیں۔ میرے لوگ حیرت میں مبتلا ہیں۔ پھر یہ بات ان کو کہہ کر وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محو گفتگو ہو گیا اور ساری دنیا سے بے نیاز ہو گئے۔ دلو رام مسلسل روتے جا رہے تھے اور گفتگو کر رہے تھے، پھر بلند آواز سے کلمہ شہادت کی تلاوت کی، پھر کہنے لگے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے کلمہ سکھایا ہے، اب آپ ہی مجھے اپنی پسند کا ایک مسلم نام بھی عطا فرما دیں۔ میں محسوس کر سکتا ہوں کہ موت کا فرشتہ تقریباً مجھ پر حاوی ہو رہا ہے، یعنی میرے مرنے کا وقت قریب ہو رہا ہے۔ پھر دلو رام نے لوگوں کو بلند آواز سے یہ بات کہی کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوثر علی کوثر کا نام عنایت فرمایا ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ جو چند لمحے پہلے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوثر علی کوثر کا نام عنایت فرمایا ہے، اس کہنے کی دیر تھی کہ ان کی روح پرواز کر گئی، اور ان کی وفات کے بعد ہندو دلو رام کوثر کو ہندو قرار دے کر انہیں جلانے کی کوشش کرتے رہے، حتیٰ کہ انہیں 3 بار مختلف جگہوں
اور مختلف لکڑیوں سے جلایا گیا۔ جیسا کہ وہ اپنے مردوں کو جلایا کرتے ہیں ایسے ہی ان کے جسم کو بھی جلایا گیا، لیکن ان کے جسم کو، ان کی چتا کو آگ ہی نہ لگ سکی۔ مسلمانوں نے مسلمان سمجھتے ہوئے ان کا جنازہ پڑھ کر دفنانا چاہتے تھے، لیکن معاملہ انگریز حکومت کی عدالت میں جا پہنچا۔ اس وقت انگریز کی حکومت تھی اور وقت کی حکومت اور مسند انصاف جو انہی کے ہاتھ میں تھی، تو انگریز عدالت نے دلو رام کو کوسری کی میت کو ہندو تسلیم کرتے ہوئے ہندوؤں کے حوالے کر دیا کہ وہ ہندوؤں طریقے سے اپنی رسومات کے مطابق ان کی چتا جلائیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوؤں نے دلو رام کوسری کی چتا کو اپنی طرف سے جلانے کی بہت پرزور کوشش کی، مگر آگ نہ ہی لکڑیوں کو لگی نہ ہی ان کی میت کو لگی، تو لہٰذا انہوں نے تھک ہار کر ہندوؤں نے اس میت کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ مسلمانوں نے دلو رام کوسری کی میت کو غسل دیا اور ان کا نماز جنازہ پڑھ کر انہیں باعزت طریقے سے دفنا دیا۔ انہیں لاہور میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ بے شک عشق مصطفیٰ انسان کو ڈوبنے نہیں دیتا۔ ہمیں الحمدللہ عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے۔ ہمیں درود شریف کی صورت میں اللہ نے اتنا پیارا تحفہ دیا ہے کہ ہم کثرت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہیں تو ہماری ہر مصیبت ٹل جائے گی، ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر زندگی میں پریشانیاں، دکھ اور تکلیفیں ہیں تو درود پاک کی کثرت سے اور ذکر کرنا اور درود پاک کی کثرت کرنا تکلیفوں اور پریشانیوں اور دکھوں کا مداوا بن جاتا ہے۔ انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ درود شریف پڑھتے پڑھتے کیسے وہ ان پریشانیوں اور مصیبتوں سے نکل کر باہر آ گیا۔